نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ سورہ الانعام آیت نمبر 162-163۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی سورہ الانعام میں اس کا ذکر کیا، اور یہ ہم سب کی دعا ہونی چاہیے، ہر مسلمان کی دعا ہونی چاہیے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری عبادات، ہمارے مناسک سب کے سب کے لیے نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کے سامنے نیک بننے کے لیے نہیں، کسی کے سامنے ریاکاری کے لیے نہیں، یا کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی سے پریز حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ کیونکہ ہمارا دنیا میں آنا، یعنی جو روح اس دنیا میں آتی ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے، جو بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اسے ایک دن واپس بھی جانا ہوتا ہے۔ ہر انسان مختلف ٹائم لے کر آیا ہے اس دنیا میں، ڈفرینٹ ٹائمنگز ہیں ہر انسان کی، اور لیکن کسی کو پتا نہیں کہ میں کتنا وقت لے کے آیا ہوں۔ کچھ پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ ابھی رات ہی ایک ڈیتھ کی خبر سنی کہ اسٹل بیبی پیدا ہوا، اور کوئی آتے ساتھ یعنی پیدا ہوتے ہی کوئی ایک سانس لیتا ہے، کوئی دو سانس، اور کوئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی جوانی میں، کبھی حادثاتی موتیں ہوتی ہیں، کوئی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، اور کبھی طبعی موت ہوتی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہیں جو بڑھاپے میں بھی فوت ہوتے ہیں۔ اب وہ کم رہ گئے بڑھاپے میں فوت ہونے والے لوگ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ 60 سے 70 سال کی عمر جئیں گے، بہت کم لوگ اس سے زیادہ عمر پائیں گے۔ تو اب آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، ہم سب، میں بھی، کہ ہم کتنے سال کے ہو چکے، ہماری عمر کتنی ہو چکی، اور اگر ہم 60 سے 70 کے درمیان کا ایک ایسٹیمیٹ رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فرمان کے مطابق، تو ہمارے پاس کتنے سال باقی ہیں میکسیمم۔ اب تک ہم نے کیا کیا، اور جو آئندہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہم اس کو کیسے گزارنا چاہیں گے۔ زندگی اس دنیا میں آنے کا نام ہے، اور موت دنیا سے واپسی کا نام ہے۔ ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہم زندہ ہیں، اور زندگی بہت قیمتی چیز ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا، ہر انسان کو جو رب اس کو دیتا ہے اس کی نعمتیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کو اپنی زندگی میں کون سی چیز سب سے زیادہ قیمتی لگتی ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہے نا ہماری زندگی ہے، ہم خود ہیں، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، اولاد دی ہے، ماں باپ دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، گھر بار ہے، اور مطلب آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے ہو سکتا ہے اس کا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہو، اور ہاں ہیلتھ ہے، لیکن سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہر انسان کے لیے ویلیویبل ہے، وہ اس کا مال و دولت ہے، جسے انسان سینت کے رکھتا ہے، جس کے پیچھے بعض اوقات جان بھی دے دیتا ہے، جسے بہت سنبھال کے اور اس کو چھپا کے رکھتا ہے کہ کہیں کسی
ہوتا ہے نا چور اور ڈاکو سے بچا کے اور ہر خطرے سے بچا کے کہ میں کل کو اس کے کام آنا ہے نا وہ پیسہ، اس کے نہیں آئے گا تو اس کی اولاد کے کام آئے گا. تو دنیا میں ہم جتنی بھی ہمارے پاس مال و دولت ہے، جس وقت انسان کی روح نکلنے لگتی ہے اس مال و دولت کی کتنی ویلیو رہ جاتی ہے، اس کے کس کام آتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آتی ہے اپنے قریبی لوگوں میں سے، اور اب تو ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ساتھیوں کی بھی خبریں آنا شروع ہو گئی. تو ایک دن آئے گا ہماری بھی باری آ جائے گی. تو جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ ہمیشہ سے اپنا ہوم ورک کر کے رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنا ہوم ورک پہلے سے کر لیتے ہیں، ٹائملی کر لیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. ہمیشہ اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہمیشہ ٹائملی ہوم ورک کرنے والے ہی سب سے آگے ہوتے ہیں. لیکن جب ہم وقت پہ اپنا ہوم ورک نہیں کرتے تو پھر ہم کبھی اگلی صفوں میں نہیں جا سکتے، نمایاں پوزیشن نہیں لے سکتے. تو اسی طرح زندگی بہت مختصر سی ہے، اور زیادہ تو ہم گزار چکے. اب ہمارے پاس جو ہمارے ساتھی ہیں، اب ہم لوگوں کے پاس بہت کم ٹائم رہ گئے. تو جب یہ مال و دولت سے بھی، یعنی اس مال و دولت کو جس کو ہم زندگی میں بہت قیمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، نہیں جب انسان کی جان نکلنے، روح نکلنے کا وقت آتا ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے. تو کیوں نہ ہم اس کو پہلے سے ہی سمجھ لیں کہ اس مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے. اور اس زندگی میں اگر صحت نہ ہو تو یہ زندگی بھی بیکار ہے. تو گویا تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا. یعنی اگر ہیلتھ ہے تو اب آپ کے لیے سب نعمتیں کام کی ہیں. اگر آپ کی صحت اچھی نہیں تو آپ دیکھیں بعض اوقات ہمارے عزیز و اقارب میں سے کوئی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. جواب جب مل گیا پھر آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیونکہ مومن کا وہ بہت بڑا سہارا ہے دعا. اور بعض اوقات معجزے بھی ہو جاتے ہیں، دعا سے فائدہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ مرتے مرتے پلٹ آتے ہیں. لیکن جب زندگی پوری ہو چکی ہو تو کوئی دنیا بھر کا مال و دولت بھی دے کے ایک لمحہ بھی نہیں خرید سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے. جس کو وہ بلا لے اسے ہم یہاں ٹھہرا نہیں سکتے. اور آپ دیکھیں کہ انسان کا جسم جو ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اگر جسم گل سڑ نہ جاتا ہوتا تو کوئی اپنے پیاروں کو دفناتا نہ، گھروں میں رکھتے. تو کتنی جلدی کرتے ہیں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے کہ جلدی سے دفنا دیں، کیونکہ انسان کے جسم سے بو آنا شروع ہو جاتی ہے جب ایکسپائر ہو جاتا ہے. ایک رات سے زیادہ آپ کبھی نہیں رکھ سکتے. تو یہ جسم جس میں ہماری روح ہے، جان ہے، ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا ہے. اور ہم بہت بڑی نعمت وہ یہ کہ ہمیں جو قرآن کی نعمت دی ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس سے اپنا اس زندگی میں، اس کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ کر لیں. کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ کچھ کام نہیں آنا. کیا کہتے ہیں کہ کام آنے والی کیا چیز ہے؟ ہمارا ایمان اور عمل صالح. سورہ العصر میں آتا ہے نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. کیونکہ جب حق کی طرف آتے ہیں تو پھر تھوڑی بہت مشکلات بھی پیش آتی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو سہارا دینے کی ضرورت پیش آتی ہے، صبر کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے تعاون اور ایک دوسرے کی کمپنی اور ایک دوسرے کے مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو مومن جو ہیں وہ پھر ایک دوسرے کے مددگار بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ شعراء میں ہے، 88 اور 89 آیت ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس روز مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے
ہم تیاری کس کی کرنے جا رہے ہیں؟ اس دن کی جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر کامیاب وہی ہے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے آئے۔ قلب سلیم کہتے ہیں اس دل کو جو راہ راست کی طرف لے کے چلنے والا ہو۔ قلب سلیم جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مانگا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی۔ سلیم سلامہ سے ہے، سلامتی، امن، جس کے اندر پیس بھی آ جاتا ہے، امن، سکون۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا کی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں ایک تو سب سے پہلی جو نعمت ہے وہ امن ہے، سکون، پیس آف مائنڈ۔ اور وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے جس کے پاس پیس آف مائنڈ ہو، اور جس کے پاس کھانے کے لیے رزق ہو، اور جس کی صحت اچھی ہو۔ یہ تین چیزیں جس کے پاس ہیں وہ خوش قسمت ترین انسان ہے، کیونکہ اگر اس کی صحت بھی اچھی ہے، پیس آف مائنڈ بھی ہے، تو وہ اپنے پیسے سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی نعمت وقت سے پہلے چھن جائے تو پھر ہم اپنے بھی کام نہیں آ سکتے اور کوئی بھی ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ لہذا صحت کی طرف توجہ دینی ہم سب مسلمانوں کا ایک طرح سے فرض ہے کہ جتنی غذائیں ہمارے آس پاس ہمارے بچے جن سے فیملیئر ہو چکے ہیں اور ان کے ٹیسٹ ان کو لگ چکے ہیں، بچوں کو بھی اس چیز کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ کون سی چیزیں صحت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، بہت جلدی بوڑھا کر دینے والی ہیں۔ کیونکہ صحت کو نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان جوانی میں ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، تو بوڑھا ہونے سے پہلے یعنی وقت آنے سے پہلے ہی اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ہمت نہیں رہتی اٹھ کے کچھ بھی کام کرنے کی، بہت جلدی باڈی ایکسپائر ہونے لگتی ہے۔ اور جب ہمت نہیں تو آپ نہ تو اپنے کسی کام کے اور نہ ہی کسی دوسرے کی کسی قسم کے ہیلپ کرنے کے، کیونکہ اگر صحت اچھی ہے تو نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھی جاتی ہے، آپ روزہ بھی رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اگر صحت اچھی نہیں تو نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھنے یا سجدے کی بجائے آپ کو بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی۔ بیمار زیادہ ہو جائیں تو پھر اشاروں سے نماز پڑھنی پڑتی ہے، وہ نماز کا مزہ نہیں آتا، وہ سرور نہیں آتا، وہ آپ کو اس طرح بینیفٹ نہیں دیتی نماز جیسے کہ ایک انسان جو پراپر طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ وہ جو پیس آف مائنڈ نماز دیتی ہے وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں دیتی۔